کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی. ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر. اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن اسپیکر صاحب، یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو، وہ لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوائن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. وہ ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا، اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی. لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھتے کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا.
افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر ہے اب آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی, چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں, چاہے روسیوں کا دیکھ لیں, سوویٹس کا, اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے, ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے, ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا, اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں. کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو, اور سول وار لمبی ہوگی, افغانستان کی بھی تباہی ہے, اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں, اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا. میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اب اسپیکر صاحب, اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی. آج 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے, وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ, اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی. آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے, جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے. یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی, اکانومی گرو کرتی جائے گی, تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں اب باہر چلے جائیں, اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے آج بڑی ایک
تکلیف دہ ایک آج میں نے سٹوری پڑھی کینیڈا کے اندر. ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی, ایک ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی. اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ ایک 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے, وہ یہ اس کی آج بیان تھا, اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں. وہی ریسسٹ, یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا, اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو. تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے, آپ کو باہر جانا پڑا اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں, کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز, اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں, بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے, ریگولیشنز کم کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا. اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے, اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے, یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے, سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل, لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے, اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, 2 ہاسپٹل بن چکے, تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل, سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے, کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے, جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائیں جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے, اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کم کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی, لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح
جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں, جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں, خراج دیتے ہیں, تو ٹیکس, یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتہ ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے, سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم FBR کو ٹھیک کریں گے کہ FBR میں ہراسمنٹ کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں, جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو, کہ ہمارا ٹارگٹ اسٹف ہے, ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں, 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل, ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی FBR کو لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا, ابھی بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں, انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور GST لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے, تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت, ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس لیے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست, اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال, لوگوں کو اٹھا لینا, ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے, یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے, ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.